نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم بلغنا رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائی اور خطبے کے بعد جو میں نے قرآن پاک فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے 15 پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی دوسرے رکوع کی پہلی آیت کریمہ، جس میں اللہ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ کی ذکر کرو، اللہ کا حمد و ثنا کرو اور اس کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مرتبہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی اور محبت سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے تو ان کی لاٹھی بنو اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ان سے ڈانٹ کے بات نہ کرو، ان کی آواز سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، نہ ایسی بات کرو کہ جس سے ان کا دل دکھے۔ کئی مرتبہ ایسی باتیں اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ماں باپ تم ماں باپ کے بڑھاپے کے سہارے بنو اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، یعنی دونوں کو راضی کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جنت میں جانا ہے تو دروازہ کھولنا پڑے گا اور باپ دروازہ ہے۔ اگر باپ کی خدمت کرو گے تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا، اور ماں کی خدمت کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے فیصلہ ہمارے پاس، اس لیے فرمایا گیا کہ ماں کے بہتر اور اچھی اور نیک دعا لوگے تو جنت میں جاؤ گے، اور ماں باپ کی بد دعا لوگے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا ہے۔ ماں کی بد دعا سے کئی لوگ ہلاک ہو گئے، کئی لوگ برباد ہو گئے، اور ماں کی نیک دعا سے، باپ کی نیک دعا سے کئی لوگوں کا اونچا مقام ملا، جس سے اللہ بھی راضی ہو گیا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے اور ہمارے ماں باپ راضی ہو جائے۔ اس طرح سے ہماری آخرت سنور جائے اور دنیا بھی سنور جائے۔ تو آئیے، ماں کی بد دعا کس طرح سے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، آپ کو وہ واقعہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، امید ہے کہ سماعت فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، ایک انسان جو ماں کی بد دعا کے اندر مبتلا تھا، ماں کو ستایا کرتا تھا، ماں نے اس کے لیے بد دعا دی تھی۔ جب اس کا آخری وقت آیا، بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا، کمزور ہو گیا، بستر پہ لیٹ گیا، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آیا، بستر پہ تڑپ رہا ہے، موت مانگ رہا ہے، لیکن روح قبض ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہر کوئی آ کر اس کے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن کسی کی دعا اللہ کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہو رہی ہے، اور اس انسان کو اس سے نجات نہیں مل رہی ہے، چھٹکارا نہیں مل رہا ہے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی، ایک انسان کی طبیعت بڑی ناساز ہے، بڑا پریشان ہے، یہاں تک کہ موت کے قریب ہے، لیکن روح قبض ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی پریشانی، اس کی مصیبت
ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی نے بات سنی تو فوراً صحابہ رسول کے ساتھ اس انسان کے گھر پہنچے جس انسان کی حالات خراب تھی۔ پیارا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ واقعی اس کی حالات خراب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں حیات ہے؟ کہا کہ ہاں۔ فوراً اس کی ماں کو بلایا گیا، کہا کہ اے انسان کی ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرے تاکہ اس کی بیماری سے نجات ملے، اس کی روح قبض ہو جائے۔ ماں نے دعا کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ جو میرا لڑکا ہے اس نے میرے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے، اس لیے میں اس کے لیے دعا نہیں کر سکتی۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماں کی بات سنی تو اب حیران رہ گئے، لیکن انسان کی تکلیف زیادہ بڑھ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 ماں کو اس کے ماں کو سمجھائے، لیکن اس انسان کی ماں بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابیوں لکڑی جمع کرو اور اس لکڑی میں انگار لگاؤ تاکہ اس انسان کو ہم اس انگار میں ڈال سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ماں کیسی بھی ہو لیکن ماں کا دل بڑا ہی نازک اور نرم ہوا کرتا ہے۔ وہ قطعی اپنے بیٹے کو انگار میں جلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی اور پسند نہیں کرتی۔ اس طرح سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر اس انسان کی ماں نے کہا کہ نبی کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ تمہارے اولاد کو جلا رہا ہو، کیونکہ جب تک آپ کی بد دعا اس کے ساتھ ہے اس کی روح قبض نہیں ہوگی، اسی طرح سے بستر پہ تڑپے گا۔ اس لیے اس کا ایک ہی علاج ہے تاکہ اس کو جلایا جائے، تاکہ وہ جہنم میں جانے والا ہے، آخرت میں جہنم میں جانے والا، اس طرح اس کو یہاں پہ بھی جہنم میں دیا جائے۔ اس طرح سے اس نبی کی بات کو سن کر اس عورت کا دل بھر آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، چاہے میری اولاد کیسی بھی ہو لیکن میں اس کو جلتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتی اور نہیں کرو گی، اس لیے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے میرے اولاد کو میں معاف کر دیتی ہوں۔ جو بھی اس کی خطا ہے، اس کی بد دعا جو میں نے دی تھی اس کو معاف کرتے، اس سخت قریب سے میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام خطا کو معاف کرے۔ اس طرح سے غور کرو، اتنا کہنا تھا مسلمانوں، ایمان والو، کہ اس انسان کی روح قبض ہو گئی، اور جب ماں نے اس کے لیے بد دعا کے لیے جو کہی تھی وہ اللہ کے بارگاہ میں یہ عرض کیے، مولا میں نے اس کو معاف کر دیا، تو غور کرو کہ ماں کی بد دعا کتنی ہی انسان کے لیے ہلاک کرتی ہے اور انسان کو برباد کرتی ہے۔ جب تک ماں اسے معاف نہ کرے، ماں باپ اس کو معاف نہ کرے، تب تک اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی چیز ماں باپ کی بد دعا کو نہیں روک سکتی، اور اللہ کو جس سے ناراض ہوا ہے، اللہ کی ناراضگی بھی کوئی بھی اعمال اسے راضی نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ ماں باپ صدقہ دل سے اپنی اولاد کو معاف نہ کرے، اپنی اولاد کی خطا کو معاف نہ کرے۔ تو اس طرح سے چاہیے کہ ماں باپ کی اچھی دعا لے، ماں باپ کی بد دعا سے بچے۔ اچھی دعا سے انسان کے مقام وہ جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان اللہ کا مقبول اور پیارا بندہ بنتا ہے ماں کی دعا سے، اور ماں باپ کی بد دعا سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہر نبی نے ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے، اور کئی نبی نے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کو راضی کرے، ان کو خوش کرے۔ جس طرح سے ہم اپنی بیوی اور اولاد سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنی ماں باپ کی سے بھی محبت کرے، ان کو بھی خوش رکھے، ان کی ہر آرزو تمنا پوری کرے، تاکہ وہ آپ کے لیے نیک دعا دے
اور اللہ کے بارگاہ میں آپ کے لیے نیک دعا کرے، اچھی دعا کرے، تاکہ آپ کی زندگی کا ہر ایک لمحہ بہتر بن جائے، آپ کی زندگی سنور جائے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔